اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء واللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم۔ والسارق اور چوری کرنے والا مرد، والسارقۃ اور چوری کرنے والی عورت، فاقطعوا ایدیہما ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا یہ بدلہ ہے جو کچھ انہوں نے کمایا، نکالا من اللہ اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے، واللہ عزیز حکیم اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ پس جو شخص اپنے اس ظلم کے بعد توبہ کر لے، واصلح اور اپنی اصلاح کر لے، فإن اللہ یتوب علیہ تو بے شک اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ الم تعلم کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی حکمرانی صرف اللہ کے پاس ہے، یعذب من یشاء وہ جس کو چاہے عذاب دے، ویغفر لمن یشاء اور جس کو چاہے بخش دے، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اسے پچھلی آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں، ڈکیتی کی سزا بھی پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد اللہ رب العزت نے تقوی کی اور اعمال صالحہ کی تلقین کی، نیک اعمال کر کے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرو، اور کافروں کو خبردار کیا کہ آخرت میں کوئی چیز ان کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں پائے گی۔ اگر وہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ساری دنیا کے خزانے بھی دینا چاہیں گے تو پھر بھی وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پائیں گے۔ آج کی آیت میں اللہ رب العزت نے ایک اور جرم کی سزا کا ذکر کیا، وہ جرم کیا ہے؟ چوری۔ چوری کی سزا کا ذکر کیا اس آیت نمبر 38 میں، اور ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے پہلے جو ڈکیتی کی سزا بیان کی اور یہاں پہ چوری کی سزا، اور درمیان میں تقوی اور اعمال صالحہ کی تلقین کی۔ تو یہ قرآن مجید کا ایک خوبصورت انداز ہے کہ قانون بنا کے ساتھ ترغیب دینے کے لیے یہ بات باور کراتا ہے کہ بھئی تم یہ قانون پہ عمل کرو کیونکہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، اس لیے اللہ کا ڈر دل میں رکھتے ہوئے اللہ کے بنائے ہوئے قوانین پہ عمل کرو۔ بہرحال آج کی آیت میں اللہ رب العزت نے چوری کی سزا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما کہ چوری کرنے والا چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ اب یہ کہ کب جو ہے وہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے اور کس قسم کی چوری پہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اس میں بہت ساری تفصیل ہے، بہت ساری شرائط ہیں اس سزا کے نافذ کرنے کے لیے۔ ان میں سے سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ جس چیز کی اس نے چوری کی ہے وہ چیز کسی کی ذاتی ملکیت ہو، وہ چیز کسی کی ذاتی ملکیت ہو۔ کوئی اجتماعی سامان میں سے کوئی آدمی اگر چوری کرتا ہے، مثال کے طور پہ بیت المال میں سے ایک آدمی چوری کرتا ہے، تو وہاں پہ اس چوری کی صورت میں اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، کیونکہ ممکن ہے کہ اس مال میں اس کا بھی حصہ ہو۔ ظاہر ہے جو ملک کا جو عمومی خزانہ ہے تو یہ آدمی بھی تو ملک کا فرد ہے، تو اس خزانے میں اس آدمی کا بھی حصہ ہے، اس لیے اجتماعی جو مال ہے، جو بہت سارے لوگوں کا حصہ ہے جس میں، اس چوری پہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ تو پہلی شرط ہے جس چیز کی چوری کی گئی ہے وہ چیز، وہ سامان کسی کا ذاتی ملکیت ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جہاں سے چوری کی گئی ہے وہ سامان جو ہے وہ کسی محفوظ جگہ پہ ہو۔ مثال کے طور پہ گھر میں موجود ہے، تالا لگا ہوا ہے گھر میں، اور پھر باہر سے کوئی آدمی آ کے چوری کرتا ہے، یا اسی طرح ہی کہ کسی صندوق میں، کسی بیگ میں، کسی الماری میں تالا لگا ہوا ہے اور اس میں سے آ کے کوئی آدمی چوری کرتا ہے، تو اس صورت میں ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یا مسجد سے آ کے کوئی چیز جو ہے وہ بالکل کھلے عام پڑی ہوئی ہے، یا کوئی آدمی اپنا قیمتی سامان گھر کے باہر رکھ دیتا ہے، تو اس چوری پہ بھی ہاتھ نہیں کٹے گا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ بلا اجازت جو ہے وہ اٹھائے،
اب یہ تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ویسے تو ظاہر ہے چور بلا اجازت ہی اٹھاتا ہے، لیکن بلا اجازت سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی کسی گھر کا ملازم ہے، اب اس کو تو گھر میں آنے جانے کی کھلے عام اجازت ہے، وہ آ جا سکتا ہے، تو وہ اگر چوری کرے گا تو اس کا بھی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا کیونکہ اس کو گھر میں آنے کی اجازت ہے. تو یہ کچھ شرائط ہیں. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ مال چوری چھپے یعنی خفیہ طور پہ اس نے اٹھایا ہو، خفیہ طور پہ اس نے اٹھایا ہو، پھر اس کے ہاتھ کٹیں گے. کھلے عام جو کسی سے کچھ چھین کے لے جائے تو اس پہ اس کے ہاتھ نہیں کٹیں گے، وہ پھر الگ جرم ہو جائے گا، اس کی سزا الگ ہوگی، ہاتھ نہیں کٹیں گے. تو یہ 4 شرطیں ہیں کہ وہ سامان کسی کا ذاتی ملکیت ہو، محفوظ جگہ پہ ہو، بلا اجازت اٹھایا ہو چور نے، اور خفیہ طور پہ اٹھایا ہو. تو اس صورت میں چور کی جو ہے وہ اس چوری کی صورت میں اس چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. اور ایک شرط اور بھی ہے کہ وہ جو سامان ہے اس کی مالیت 10 درہم کے بقدر ہو، اس کی مالیت 10 درہم کے بقدر ہو. 10 درہم جو چاندی کا سکہ ہے، اس سے کم چوری پہ ہاتھ نہیں کٹیں گے. اچھا، اب اس میں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اب یہ جو شرطیں میں نے بتائیں، مثال کے طور پہ ایک آدمی نے جو ہے وہ اجتماعی مال میں سے چوری کر لی، یا یہ کہ کسی سے سامان چھین کے لے گیا، یا یہ کہ کیا کہتے ہیں اس کو محفوظ جگہ سے نہیں اٹھایا، اس نے کھلے عام کوئی چیز اٹھا لی. اب اس صورت میں اگرچہ اس کے ہاتھ نہیں کٹیں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بندہ مجرم نہیں ہے، اس کو کوئی سزا ہی نہیں ہوگی. گناہ بھی ہوگا اور سزا بھی جو عدالت مناسب سمجھے گی اس کو سزا دے گی. صرف یہ کہ اس پہ ہاتھ کاٹنے کی جو سزا ہے یہ نافذ نہیں ہوگی. تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جن جرائم پہ سخت سزائیں بیان کی ہیں، ان کا نافذ کرنا بھی اتنا ہی سخت ہے، ان کا نافذ کرنا بھی اتنا ہی سخت ہے. تو یہ ساری شرطیں اگر پائی جائیں گی تو پھر اس چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ کوئی ظلم نہیں ہے، جزاء بما کسبا، کہ جو انہوں نے کیا ہے یہ اسی کا بدلہ ہے، جو انہوں نے خود کیا ہے یہ اسی کا بدلہ ہے. اور پھر دوسرا لفظ ہے نکالا من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے تاکہ باقی لوگوں کو عبرت حاصل ہو. یہ سزا کیوں ہے؟ تاکہ باقی لوگوں کو عبرت حاصل ہو، کوئی ظلم کرنا مقصد نہیں. اور حیرانگی کی بات ہے کہ جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں اسلامی سزاؤں پہ، وہ اس مجرم کو تو مظلوم سمجھتے ہیں اور ان سزاؤں کو تو ظلم سمجھتے ہیں، اور اس مجرم نے اتنے سارے لوگوں پہ جو ظلم کیا ہوتا ہے ان کو وہ مظلوم نہیں سمجھتے. اور پھر جن ممالک میں یہ شرعی سزائیں نافذ ہیں ان میں بھی جو لوگ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کتنے لوگوں کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، یا کتنی جو ہے وہ رجم کی سزائیں نافذ ہو چکی ہیں. ظاہر ہے سالوں میں ایک آدھ دفعہ کسی نے جرم کیا، اس پہ سزا نافذ ہوئی، اس کا اثر پھر کافی عرصے تک رہتا ہے، کوئی اس جرم کے کرنے کا ارتکاب نہیں کرتا. تو اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ سزا اس لیے نافذ کی گئی تاکہ باقی لوگ عبرت حاصل کریں. اور دوسرا جو من اللہ کا لفظ ہے، یہ اشارہ اس بات کی طرف کرتا ہے کہ یہ سزا اللہ کی طرف سے نافذ کردہ ہے، اس کو معاف کرنے کا لوگوں کو اختیار نہیں. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی نے کسی گھر سے چوری کی اور پھر اس سامان کا مالک آ کے کہہ دے کہ جی میں اس کو معاف کرتا ہوں، وہ معاف نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے قانون کی خلاف ورزی ہے، اور اس لیے اس میں کسی اور کو دخل اندازی کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ عزیز حکیم، کہ اللہ غالب ہیں، حکمت والے. یعنی اللہ رب العزت نے یہ جو قوانین بنائے ہیں، اللہ ہی ان کی حکمتیں جانتے ہیں، انسان کے بس کی بات نہیں کہ ان سارے حکموں کی حکمتوں کو بھی سمجھ پائے. اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان اللہ یتوب علیہ، جس نے یہ چوری کا ارتکاب کر لینے کے بعد اگر توبہ کر لی تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول کر لیں گے. یعنی آخرت میں اس کو سزا نہیں ملے گی، دنیا میں اس کو سزا پھر بھی ملے گی. ایک چور ہے، اس نے چوری کر لی، اب وہ توبہ کر لیتے ہیں چاہے گرفتاری کے بعد یا گرفتاری سے پہلے، اس کو سزا پھر بھی ملے گی، ہاتھ اس کا پھر بھی کاٹا جائے گا. البتہ آخرت میں جو اس کو سزا ملنی تھی وہ اس کی سچی توبہ کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو معاف کر دیں گے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان اللہ غفور الرحیم، کیونکہ اللہ رب العزت معاف کرنے والے ہیں تو انسانوں کے بڑے بڑے جرائم کو بھی معاف کر دیتے ہیں. اور آخری آیت میں اللہ رب العزت نے ایک حاکمانہ انداز میں فرما دیا الم تعلم ان اللہ یعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ چونکہ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے تو اس لیے اس میں اللہ ہی کے قوانین چلیں گے. اللہ رب العزت جو قوانین انسانوں کی بہتری کے لیے نافذ کریں گے وہی قانون چلیں گے، انسانوں کے قوانین نہیں چلیں گے. اللہ رب العزت نے یہ جو 5-6 جرائم کی سزائیں نافذ کی ہیں، یہ چونکہ اللہ رب العزت بادشاہ ہیں اسی لیے نافذ کی ہیں، اس لیے کسی کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے معاف بھی کر دیتے ہیں، جس کو چاہے عذاب دیں گے. یعنی چونکہ ملکیت اللہ کی ہے تو اس لیے مرضی بھی
اللہ کی چلے گی۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اچھا، اس میں بہت ساری ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے مجرم جو ہے وہ اس قسم کے جرائم کا ارتکاب کر کے بھی سزاؤں سے بچ جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ جو چوری کی ہم نے بہت ساری صورتیں پڑھی، میں عرض کر رہا تھا کہ چونکہ سزائیں سخت ہیں تو ان کا نفاذ بھی اسی طرح سخت ہے۔ چور نے چوری کی، اب چونکہ اس نے کیا کہتے ہیں کہ کھلے عام مسجد سے آ کے کوئی بیگ اٹھا کے لے گیا پیسوں سے بھرا ہوا، چاہے جتنے زیادہ پیسے اس میں کیوں نہ ہو، اس کو کوئی اور سزا تو دی جا سکتی ہے لیکن اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ اسی طرح اجتماعی مال میں سے کوئی چوری کرتا ہے جس میں سے امکان ہو کہ اس کا بھی حصہ ہو تو اس کا بھی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اسی طرح اب زنا کی سزا بہت سخت ہے، یعنی شادی شدہ آدمی کرے تو اس کو رجم کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ کہ اس میں بھی اللہ رب العزت نے انتہائی کڑی شرائط نافذ کر دی۔ باقی سارے معاملات میں جو ہے وہ 2 گواہ کافی ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ زنا کی حد کو ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے 4 گواہوں کی شرط کو لازمی قرار دے دیا۔ اسی طرح باقی سارے معاملات میں فاسق کی گواہی کو بھی قبول کر لیا جاتا ہے، لیکن ایسا فاسق جو جھوٹ نہ بولتا ہو، یعنی اور اس میں خرابیاں ہوں لیکن وہ جھوٹ نہ بولتا ہو، تو باقی معاملات میں اس کی گواہی بھی سن لی جاتی ہے۔ لیکن حدود کے نفاذ میں کسی فاسق کی گواہی نہیں سنی جاتی، بے شک وہ جتنا مرضی سچا ہو، لیکن اس کا فسق جو ہے وہ ظاہر ہو جائے تو اس کی گواہی حدود کے نفاذ کے لیے نہیں سنی جائے گی۔ اسی طرح باقی معاملات میں ایک آدمی ایک واقعہ ہوا، اس کے مہینے کے بعد آ کے گواہی دیتا ہے تو تب بھی اس کی گواہی سنی جائے گی، لیکن حدود کے نفاذ کے لیے ایک واقعہ ہو گیا، اس کے کافی عرصے کے بعد ایک آدمی آ کے گواہی دیتا ہے کہ یہ فلاں آدمی نے چوری کی تھی یا میں نے فلاں کو زنا کرتے ہوئے خدا نخواستہ دیکھا تھا، تو اب اس کی گواہی کو حدود کے نافذ کرنے کے لیے نہیں سنا جائے گا۔ تو سزائیں اگرچہ بہت زیادہ سخت ہیں لیکن ان کا نفاذ، بچے آرام سے بیٹھ جاؤ ادھر، ان کا نفاذ بھی اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ مشکل ہے۔ اور مقصد کیا ہے کہ تاکہ باقی انسان جو ہے اس قسم کے جرائم سے بچ جائیں۔ چلیے ترجمہ دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسارق، اور چوری کرنے والا مرد، والسارقۃ، اور چوری کرنے والی عورت، فاقطعوا، کاٹ دو، ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ، جزاءً، یہ بدلہ ہے، بما، اس چیز کا، کسبا، جو انہوں نے کمایا، نکالاً، یہ تاکہ عبرت ہو، من اللہ، اللہ کی طرف سے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، عزیز، غالب ہیں، حکیم، حکمت والے ہیں۔ فمن تاب، پھر جس نے توبہ کر لی، من بعد ظلمہ، اپنے اس ظلم کے بعد، واصلح، اور اصلاح کر لی، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، یتوب علیہ، اس کی توبہ کو قبول کریں گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور، بخشنے والے، رحیم، بڑے مہربان ہیں۔ الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لہو، اسی کا ہے، ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت، یعذب، وہ عذاب دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، ویغفر، اور معاف کر دیتا ہے، لمن یشاء، جسے چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ کسی کو کوئی سوال؟ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔